سورۃ النساء آیت نمبر 50 کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا آخری عشرہ بڑا تیزی سے جا رہا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جیسے پچھلی آیت میں جو ہے وہ یہود و نصارہ کا بیان تھا کہ وہ کیسے اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں اور کیسے باقی لوگوں سے اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور یہی حال ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی لوگوں کا ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں اور باقی سارے مسلمان ان کے ہاں جو ہے وہ نعوذ باللہ مسلمان ہی کنسیڈر نہیں ہو رہے۔ تو ان تمام لوگوں کی طرف اشارہ ہے اس آیت نمبر 50 میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انظر دیکھو، یعنی جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا یار دیکھو بات سنو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجیز ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخاطب کرنے کی اسٹریٹجیز ہیں کہ کیسے ہماری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف دلاتا ہے یا اپنی آیتوں کی طرف دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ دلا کے ارشاد فرما رہا ہے، انظر دیکھو، کیف یفترون کہ کیسے جھوٹ باندھتے ہیں علی اللہ اللہ پر۔ انظر دیکھو کیسے یفترون باندھتے ہیں علی اللہ الکذب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ۔ یہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہو گیا کہ تم دیکھو ان کی طرف، یعنی یہود و نصارہ کی طرف بھی دیکھو اور ان لوگوں کی طرف بھی دیکھو جو مسلمان تو ہیں لیکن اپنے آپ کو بڑا ہی اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ کنسیڈر کرتے ہیں اور باقی سارے لوگ ان کو گناہگار نظر آتے ہیں۔ تو دیکھو ان لوگوں کی طرف کہ کیسے وہ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، یعنی یہ تو خاص طور پر تو یہود و نصارہ ہی کے لیے نازل ہوئی تھی آیتیں، تو انہی کے جو ہے وہ بیان کے اکارڈنگ ہے۔ وکفا بھی اسم مبینہ، اور کافی ہے یہی صریح گناہ یعنی اوپن گناہ، یعنی یہی کھلا گناہ جو ہے وہ ان کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی آگے کر دے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی ریلیونسی اس کے ساتھ آ رہی تھی کہ بہرحال اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے پھرتے ہیں۔ کیسی تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں کہ اللہ نے یعنی یہود اور نصارہ کو اپنا اتنا قریب کر دیا نعوذ باللہ کہ اپنے بیٹوں جیسا بنا لیا۔ تو یہ صریحاً اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور کفر اور شرک کے جو ہے وہ مرتکب ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا دوست سمجھتے ہیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ کے ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کے لوگ ہیں۔ یہودیوں کا ایک دعویٰ ہوا کرتا تھا، بغوی اور سالوی نے کلوی کا قول لکھا ہے کہ کچھ یہودی جن میں کچھ نام جو ہیں وہ مینشن ہیں، بحری ابن عمر، نعمان بن عوفی اور مرحب بن زید، یہ اپنے نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کیا ان میں یہ جو بچے ہیں ان پہ کوئی گناہ ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو مطلب چھوٹے ہیں، ابھی ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم بھی انہی کی طرح ہیں، مطلب ہم بھی جو کچھ کرتے ہیں وہ معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی رات میں جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ دن میں معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو دن میں ہم گناہ کرتے ہیں وہ رات میں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ دیکھو ان کی طرف کہ کیسا جھوٹ باندھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ پر، اور کافی ہے ان کے لیے یہی صریح گناہ، یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ تو اسی طرح سے خوش آمدوں کے لیے بھی یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے اس چیز کو کہ یہ جایا کرتے تھے ایک دوسرے کے پاس اور ایک دوسرے کو خود ہی اپنے جو ہے وہ گناہ سے مبرہ قرار دے دیا کرتے تھے یہودی۔ تو آج کل کے دور میں بھی اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ایک دوسرے کو کافر کہنا صریحاً گناہ ہے اور کفر کا فتویٰ لگانا ایک دوسرے پر بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح ایک دوسرے کو یہ تسلی دلانا ہے کہ بھئی تم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، تم تو بڑے ہی اللہ کے نیک بندے، یہ فتویٰ ہم ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ اگر ہمیں کہیں کسی کا کوئی اوپن گناہ نظر آتا ہے تو ہمیں ضرور یہ بات کہنی چاہیے۔ ہر چیز میں خاموشی اختیار کرنا یا دوسرے کی خوشامد کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کو انکریج کرنے کے لیے یا کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے اگر ہم کسی کو کچھ اچھی بات کہنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خوشامد اننیسیسری کرنے کے لیے کہنا کہ بھئی آپ تو اللہ کے بڑی نیک اور پرہیزگار بندے ہیں، یہ صریح گناہ ہے اور یہ بڑا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ گناہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے تمام گناہوں سے بچائے جو کہ پہلے یہود و نصارہ کیا کرتے تھے اور اب مسلمانوں میں بھی یہ کامن ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام قسم کے گناہوں سے اور ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاکم اللہ خیر۔